بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا کوئی مختصر عمل بتا دیجئے کہ میں اس دنیا میں باوقار ہو جاؤں اور محشر کے روز سرخرو ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ تمہیں جہنم کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو، میں تمہیں اقتدار میں بھی شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو اپنا تمام مال و ملکیت بلکہ اس کے ساتھ اہل عرب کی ساری دولت بھی اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے پیارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں، تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چاہو کرو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا اور تیر اندازوں کو کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر آہستہ آہستہ چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ اس دوران بادشاہ برابر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت یعنی کہ کرسچن مذہب پیش کرتا رہا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ڈٹے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تانبے کی ایک دیگ تپانے کا حکم دیا اور ایک مسلمان قیدی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تپتی ہوئی دیگ میں ڈلوا دیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ نصرانیت قبول کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرما گرم دیگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر اس تپتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لیں گے۔ اس نے واپس لانے کا حکم دیا۔ رونے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ میری طرف ایک ہی جان ہے جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتیں جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور میں سب کو راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست استقامت دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے کہا، اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرے ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو چوما۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار کے عوض 1 مہینے کے لیے ایک باندھی خریدی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم یوں ہے، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ میری روح قبض نہ فرمائے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت کا یعنی موت آنے سے پہلے اسے نہ نگل سکوں گا۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندھی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا، بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کی باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارہ آسمان تک پہنچ جائیں گے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے، تو میں تجھے بخش دوں گا، کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ مجھے ملے
مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پانی ایک پیمانہ کی مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور ظہر کی درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ کر گزارے، اور اگر وہ بیدار ہو کر وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے تو فجر و عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نمازیں جو برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، وہ ایسا کریم ہے جو نافرمانوں پر بھی کرم کی بارش برساتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ برتر کی جناب میں صرف ایک کام کر لے تو ان کی آنے والی اولادوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ قائم رہتا ہے۔ وہ ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان کے اسباب جو دل میں ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسباب دنیاوی مال و رزق کے لیے ہیں یا جنت کے لیے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک صاف نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز پر نہیں، سب چیزوں پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لائے تو اس کی آنے والی اولاد یا موجودہ اولاد، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں صرف یہی کلمات ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی اپنی لغزش و نافرمانی پر حسرت و ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت والے اسباب فرما دیتا ہے، ان کی اولاد کو بھی اپنے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔